نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اس سے پہلے والی ویڈیو میں وضو کے متعلق کچھ باتیں بتائی تھی، یعنی جس طرح وضو کے فرائض اور اسی طرح وضو کے لغت اور اصطلاحات کے بارے میں بتایا تھا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے اندر بھی وضو کے فرائض کے متعلق اور اسی طرح اور وضو کے احکامات کے متعلق بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ پہلے نمبر پر وضو کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک فرض کا درجہ جو وضو رکھتا ہے، اور اسی طرح دوسرے نمبر پر واجب کا درجہ جو رکھتا ہے، اور اسی طرح تیسرے نمبر پر سنت کا درجہ۔ تو سب سے پہلے نمبر پر فرض وضو کہ بندہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، جو بھی نماز پڑھے، فرض نماز پڑھے، واجب نماز پڑھے، سنت نماز پڑھے یا نماز جنازہ پڑھے، ہر نماز کے لیے وضو کرنا فرض۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر واجب وضو کعبہ کا طواف کر رہا ہو اس کے لیے وضو کرنا، اور اسی طرح قرآن مجید کو اٹھانے کے لیے چونا یا قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اٹھانا، تو ان دونوں کے لیے وضو کرنا واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو سنت وضو ہے وہ وضو پر وضو کرنا، یعنی بندے کا پہلے سے وضو ہو اس کے اوپر دوسرا وضو کرنا، اور یا اسی طرح کہ ایک بندہ نماز کے اندر ہو اور نماز کے اندر وہ قہقہ مار کے ہنسے اور اس پر دوبارہ وضو کرنا، یہ سنت وضو کا درجہ رکھتا ہے۔ تو یہ وضو کی 3 قسمیں یعنی فرض، واجب اور سنت ہوئی۔ اور اب آتے ہیں وضو کے فرائض کی طرف۔ تو جس طرح خطبے کے اندر آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیت مبارکہ سے مفسرین حضرات نے وضو کے فرائض کا استنباط کیا ہے، یعنی وضو کے اندر جن جن اعضاء کا دھونا فرض ہے وہ اس آیت مبارکہ کے اندر مذکور ہے۔ یعنی سب سے پہلے نمبر پر اپنے چہرے کو دھونا، اور پورے چہرے کو پیشانی سے توڑی تک، اور اسی طرح دونوں کانوں کی لو تک، منہ کو دھونا، اس طرح یہ پورا چہرے کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر کوہنیوں کا ذکر ہے، اور تیسرے نمبر پر سر کے مسے کا ذکر ہے، اور چوتھے نمبر پر پاؤں کے دونوں کا ذکر ہے۔ تو یہ وضو کے فرائض ہو گئے، یعنی ان وضو کے فرائض کے اندر ان 4 چیزوں کا دھونا فرض ہے۔ اور اسی طرح وضو کے اندر اگر ان 4 جگہوں میں سے کوئی تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ جائے تو اس سے بندے کا وضو نہیں ہوتا، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، اگرچہ بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص ہاتھ دھو رہا ہو اور ہاتھ کے ناخنوں کے اوپر اس کے اوپر آٹا لگا ہوا ہو، یا کوئی اور چیز ناخن پالش وغیرہ لگی ہوئی ہو اور اس کو پتہ نہ ہو، اس نے وضو کر لیا، اس کو بعد میں پتہ چلا، اور اس کو کھرچنے کے بعد دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر اس نے اس حالت میں نماز بھی پڑھ لی تو اس کو وہ نماز دوبارہ لٹانی پڑے گی، اس کو دوبارہ وہ کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وضو کرتے وقت آدمی سے کوئی جگہ خشک رہ جائے اور اسی وضو کے اندر اس کو یاد آ جائے تو اس کو نئے سرے سے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی جگہ کو دھو لے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص دانتوں میں چاندی کا پاؤڈر
بروایا ہو، دانتوں میں چاندی کا پاؤڈر بنوایا ہو، یا اس طرح کوئی مصنوعی دانت لگوائے ہو کسی بندے نے، تو اس کے لیے اس کو باہر نکالنا یا اس طرح وہ کرنا وہ ضروری نہیں ہے، بس اگر اندر سے گیلے ہو گئے تو اس کے لیے یہ کافی ہے۔ اس طرح اگر کوئی مصنوعی دانت لگوائے ہوئے تو اس کے لیے بھی وہ دانت باہر نکالنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے اس کا وضو کافی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔